سے اونچا ہے رتبوں سے اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم يخطب الامام بعد الصلاة خطبتين يعلم فيهما احکام صدقۃ الفطر۔ یہاں تک عیدین کا بیان ہو چکا تھا کہ امام عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، اس کی نماز کی دوسری رکعت میں جو زائد تکبیریں ہیں وہ قراءت کے بعد کہے، یہ افضل ہے۔ اور اگر قراءت سے پہلے بھی دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے زائد تکبیرات اس نے کہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اب جب دونوں رکعتیں مکمل کر لے، سلام پھیر لے امام، تو اس کے بعد کا حکم بیان کرتے ہیں۔ امام دو خطبے پڑھے، امام ان دو خطبوں میں صدقہ فطر کے احکام کی تعلیم دے، صدقہ فطر سکھائے، صدقہ فطر کے جو احکام ہیں وہ بتائے۔ اب صدقہ فطر کے جو احکام ہیں وہ پانچ طرح کے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک ہے علی من تجب، کس پر واجب ہے یہ بتائے، کس پر واجب ہے یہ بتائے۔ ولمن تجب، اور کس کے لیے واجب ہے صدقہ فطر، دیا کس کو جائے گا یہ بتائے۔ دو طرح کے مسئلے ہو گئے۔ ومتی تجب، اور صدقہ فطر دینا واجب کب ہوتا ہے یہ بتائے۔ تین۔ اور وکم تجب، اور کتنا واجب ہوتا ہے، کتنا دینا ہے یہ بتائے۔ چار باتیں۔ ومما تجب، اور کس چیز دینا ادا کرنا واجب ہے یہ بتائے۔ تو یہ پانچ طرح کی چیزیں ہو گئیں کہ کس پر واجب ہے اور کس کو دیا جائے گا اور کب واجب ہے، کتنا واجب ہے، کن چیزوں میں سے ہے۔ تو کس پر واجب ہے تو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ آزاد مالک نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ ہر مالک نصاب آزاد مسلمان پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اس کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے اور حولان حول بھی شرط نہیں ہے۔ تو کس پر واجب ہے؟ ہر مالک نصاب آزاد مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ کس کے لیے ہے، دیا کس کو جائے گا؟ تو فرمایا فَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِینِ، اور مسکینوں کو دیا جائے گا۔ دو طرح کے مسائل۔ وَمَتَى تَجِب، صدقہ فطر واجب کب ہوتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا عید الفطر کے دن جیسے ہی فجر طلوع ہو، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو تو صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ اب کوئی یہ سوچ کر پریشان نہ ہو کہ ہمارے یہاں تو رمضان میں ہی دے دیتے ہیں، بہت سی جگہوں پر رمضان میں ہی دے دیتے ہیں۔ دے دینا جائز ہے، کیونکہ جو غربا فقراء ہوتے ہیں وہ اپنی عید کا انتظام کر لیتے ہیں۔ تو وجوب کے وقت پر مقدم کرنا جائز ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جب سال گزر جاتا ہے، سال مکمل ہو جائے تب واجب ہوتی ہے۔ لیکن کوئی ضرورت مند آ گیا اور سال گزرنے میں ابھی 1 مہینہ باقی ہے، 15 دن باقی ہیں، 2 مہینے باقی ہیں، تو آپ سال گزرنے سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ صدقہ فطر اگر کوئی رمضان کے آخری عشرے میں عید سے پہلے دیتا ہے تو ادا ہو جائے گا، لیکن وجوب کب ہوگا، واجب کب ہوتا ہے تو جب عید الفطر کا جو دن ہے فجر کا وقت جیسے شروع ہوا واجب ہو جاتا ہے۔ 3 مسئلے ہو گئے۔ اور کتنا واجب ہے تو فرمایا اگر گیہوں سے دے تو نصف صاع، اور اگر کھجور سے دے یا جو سے دے تو 1 صاع ہے۔ نصف صاع 2 کلو 47 گرام اور 1 صاع 4 کلو 94 گرام ہوگا۔ اور کس چیز سے صدقہ فطر ادا کرے تو فرمایا وہ 4 چیزیں ہیں جن سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ الحنطہ گیہوں، والشعیر اور جو، یا تو گیہوں دے نصف صاع یا جو دے 1 صاع، والتمر
کھجور دے ایک سا یا پھر کشمش دے ایک سا، یا اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ان میں سے کسی کی قیمت کا اندازہ لگا لے، وہ قیمت ادا کر دے۔ تو یہ صدقہ فطر کے احکام تھے۔ ملائیں ترجمہ، ثم یخطب الامام بعد الصلاۃ خطبتین، پھر امام نماز کے بعد 2 خطبے پڑھے، نماز کے بعد 2 یعلم فیہما احکام صدقۃ الفطر، جن 2 خطبوں میں صدقہ فطر کے احکام بتائے، صدقہ فطر کے احکام کی تعلیم دے۔ یہاں تک یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب یہاں سے نیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جس کی نماز عید چھوٹ جائے، جس کی نماز عیدگاہ پہنچا یا مسجد میں ہو رہی تھی، مسجد پہنچا تو امام صاحب سلام پھیر چکے ہیں، تو اب کیا کریں؟ دوسری جگہ اگر دوسری مسجد وہاں جائے، اگر مل جائے تو پڑھ لے، اگر وہاں بھی نہ مل سکے تو اب کیا کریں؟ تو اب عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، جب یہ نماز چھوٹ گئی تو اس کی قضا نہیں ہے، اس کی قضا، اور تنہا بھی یہ نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ ہی ہے۔ لہٰذا جو امام کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا، چھوٹ گئی، تو نہ اس کی قضا کر سکتا ہے اور نہ تنہا پڑھ سکتا ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں ہاں اگر پڑھنا چاہتا ہے تو 4 رکعت نماز چاشت کی پڑھ لے، اور افضل یہ ہے کہ وہ 4 رکعت نماز چاشت ادا کر لے۔ اس کا بیان ہے، دیکھیں، ومن فاتتہ الصلاۃ مع الامام، اور جس کی نماز فوت ہو گئی امام کے ساتھ۔ یاد رہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے امام کی بھی چھوٹی اس کی بھی چھوٹی، نہیں، امام کے ساتھ شریک نہ ہو سکا، امام تو تھا، اس نے نماز پڑھائی، لوگوں نے پڑھائی، لیکن یہ نماز شریک جماعت نہ ہو سکا۔ ومن فاتتہ الصلاۃ مع الامام، اور جس کی نماز فوت ہو گئی امام کے ساتھ، لا یقضیہا، وہ اس کی قضا نہیں کرے گا، چونکہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ اس کی قضا نہیں ہے، جس طرح جمعے کی قضا نہیں ہے۔ اگر جمعہ چھوٹ گیا تو ظہر پڑے گا، وہ بھی نہیں پڑھ سکا تو ظہر کی قضا کرے گا، لیکن جمعے کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں سے وَتُؤَخَّرُ بِعُذْرٍ إِلَى الْغَدِ فقط، یہاں سے ایک مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے عید الفطر کی پہلی تاریخ کو عید کی نماز نہیں پڑھ سکے، اگر کوئی مجبوری تھی، جیسے بہت زور کی بارش ہوتی رہی دن بھر، یا اولے برس رہے تھے، یا شام کو آسمان میں بادل بہت آئے ہوئے تھے اور چاند دکھا نہیں، شہادت لینے گئے، جب شہادت لے کر آئے تو عید کی نماز کا جو وقت ہے زوال سے پہلے پہلے وہ نکل چکا تھا، زوال کے بعد شہادت ملی، تو یہ مجبوری ہے نا، عذر ہے۔ تو اگر اس طرح کے کسی بھی عذر کی وجہ سے پہلے دن عید الفطر کی نماز نہیں پڑھ سکے، یاد رہے یہ حکم جو بیان کیا جا رہا ہے عید الفطر کا ہے، عید الاضحیٰ کا حکم الگ ہے اس سے۔ تو اگر کسی عذر کی وجہ سے عید الفطر کی نماز پہلے دن نہیں پڑھ سکے تو اس کو کل تک مؤخر کیا جائے گا، شوال کی 2 تاریخ کو پڑھی جائے گی، شوال کی، اور اگر 2 تاریخ کو بھی نہیں پڑھ سکے تو 3 تاریخ کو نہیں پڑھی جائے گی۔ 2 تاریخ کو بھی اگر نہیں پڑھ سکے، اگرچہ عذر ہو، تیسری تاریخ کو عید الفطر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ تو یہ عذر کی وجہ سے پہلے دن نہیں پڑھ سکے تو، اور اگر بغیر عذر کے پہلے دن نہیں پڑھی کہ چلو کل پڑھیں گے آج نہیں، اگر بغیر عذر کے پہلے دن چھوڑ دی تو اب دوسرے دن نہیں پڑھ سکتے، چونکہ بغیر عذر کے چھوڑ رہے ہیں تو دوسرے دن، ہاں اگر عذر کی وجہ سے پہلے دن نہیں پڑھ سکے ہیں تو دوسرے دن ادا کی جائے گی۔ وَتُؤَخَّرُ بِعُذْرٍ إِلَى الْغَدِ فقط، اور عید الفطر کی نماز کو کسی عذر کی وجہ سے فقط کل تک مؤخر کیا جائے گا، یعنی آنے والے کل میں پڑھ سکتے ہیں، فقط لگا دیا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ پرسوں کو نہیں پڑھ سکتے۔ اب عید الاضحیٰ کے احکام میں فرق ہے، اس کی نماز تینوں دن پڑھی جا سکتی ہے، اس کے احکام آ رہے ہیں سامنے۔ وَأَحْكَامُ الْأَضْحَىٰ كَالْفِطْرِ، اور عید الفطر کے احکام کی طرح ہیں، عید الاضحیٰ کے احکام عید الفطر کے احکام کی طرح ہیں۔
کچھ چیزوں میں فرق ہے، ان کا استثناء کر کے ان کو الگ سے بتا رہے ہیں کہ کون کون سی چیز میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں فرق ہے۔ اب جن احکام میں عید الاضحیٰ کے فرق ہے ان کو بیان کر رہے ہیں۔ لَكِنَّهُ فِي الْأَضْحَى يُؤَخَّرُ الْأَكْلُ عَنِ الصَّلَاةِ، لیکن عید الاضحیٰ میں کھانے کو نماز سے مؤخر کیا جائے گا، یعنی عید الاضحیٰ میں کھانا نماز کے بعد کھایا جائے گا۔ آپ نے پڑھا عید الفطر میں نماز کو جانے سے پہلے طاق عدد کھجور یا کوئی اور چیز کھانا مستحب ہے، عید کو نماز کو جانے سے پہلے یہاں فرق ہے۔ عید الاضحیٰ میں مستحب یہ ہے کہ نماز عید کے بعد کھائے، اس سے پہلے نہ کھائے، تو یہ فرق ہو گیا۔ لَكِنَّهُ عَنِ الصَّلَاةِ، لیکن عید الاضحیٰ میں کھانے کو نماز سے مؤخر کیا جائے گا، یعنی کھانا نماز کے بعد کھانا مستحب ہے۔ اگر پہلے بھی کھا لیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن مستحب چھوٹ گیا۔ وَيُكَبِّرُ فِي الطَّرِيقِ جَهْرًا، اور راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہے۔ دیکھو عید الفطر کے احکام میں بیان کیا گیا تھا کہ جب نماز کو جائے تو راستے میں تکبیر آہستہ کہے گا۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جائے تو تکبیر آہستہ، لیکن جب عید الاضحیٰ کو جائے گا تو تکبیر بلند آواز سے کہے گا، اس میں بھی فرق ہے۔ وَيُكَبِّرُ فِي الطَّرِيقِ جَهْرًا، اور راستے میں جہرن بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہے۔ اور ایک چیز وَيُعَلِّمُ الْأُضْحِيَّةَ وَتَكْبِيرَ التَّشْرِيقِ فِي الْخُطْبَةِ، اور خطبے میں اضحیہ یعنی قربانی اور تعلیم دے۔ عید الفطر کا جو خطبہ تھا، جو خطبے تھے، ان میں فرمایا تھا صدقہ فطر کے احکام کی تعلیم دے، لیکن عید الاضحیٰ کے خطبے میں کیا کرنا ہے؟ فرمایا قربانی اور تکبیر تشریق کے احکام بتائے، قربانی اور تکبیر تشریق کے مسائل بتائے، آسان لفظوں میں سمجھو، یہ بھی فرق ہے۔ وَيُعَلِّمُ الْأُضْحِيَّةَ وَتَكْبِيرَ التَّشْرِيقِ فِي الْخُطْبَةِ، اور خطبے میں قربانی اور تکبیر تشریق کے احکام سکھائے یا اضحیہ اور تکبیر تشریق سکھائے۔ وَتُؤَخَّرُ بِعُذْرٍ إِلَى 3 أَيَّامٍ، آگے مسئلہ وَتُؤَخَّرُ بِعُذْرٍ إِلَى 3 أَيَّامٍ، اور کسی عذر کی وجہ سے عید الاضحیٰ کی نماز کو 3 دن تک مؤخر کیا جا سکتا ہے، جبکہ عذر کی وجہ سے عید الفطر کی نماز کتنے دن تک مؤخر کر؟ پہلا دن، اگر نہیں پڑھ سکے تو دوسرا دن، دوسرے دن تک، لیکن عید الاضحیٰ کے بارے میں فرماتے عذر کی وجہ سے تیسرے دن تک اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی فرق ہے۔ فرمایا وَتُؤَخَّرُ بِعُذْرٍ إِلَى 3 أَيَّامٍ، اور کسی عذر کی وجہ سے عید الاضحیٰ کی نماز کو 3 دن تک مؤخر کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ پھر فرمایا وَالتَّعْرِيفُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، اور تعریف کوئی چیز نہیں ہے، تعریف کوئی چیز نہیں ہے۔ تعریف سمجھ لیں کیا ہے؟ تعریف کہتے ہیں عرفہ سے ہے، یوم عرفہ کہتے ہیں ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو، جس تاریخ میں حجاج میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو حجاج کرام میدان عرفات میں تو وہ صبح کو ہی عرفات کی طرف نکل جاتے ہیں، پھر دن بھر وہاں پر رہتے ہیں، وہیں نماز ادا کرتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، عبادت میں مشغول رہتے ہیں دن بھر۔ تو یہ تو میدان عرفات کے عمل ہیں جو حجاج کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں۔ اب لوگ ان سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے آپ کے قصبے کے، آپ کے گاؤں کے، آپ کے شہر کے لوگ بھی جامع مسجد چلے جائیں، یا عیدگاہ کی طرف نکل جائیں، یا جنگل میں کوئی خالی بڑا ایریا ہو وہاں چلے جائیں، اور سب اسی طرح باوضو ہو کر جیسا وہاں میدان عرفات میں وہ عبادت میں لگے ہیں، انہی سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے اسی طرح نکل جائیں، کہیں جمع ہو جائیں، اور دن بھر وعظ و نصیحت کی باتیں سنیں، تلاوت قرآن کریں، نوافل پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، نیک کاموں میں مشغول رہیں۔ تو یہ ہے تعریف، میدان عرفات والوں کی نقل کرنا،
ان سے مشابہت حاصل کرنا، یہ ہے تعریف۔ اس تعریف کے بارے میں فرمایا وَالتَّعْرِيفُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، تعریف کوئی چیز اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ آپ کی کتاب میں بتایا۔ لیکن صاحب بہاری شریعت علامہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اگر حجاج سے مشابہت اختیار کرنے کی نیت سے لوگ کسی میدان میں عیدگاہ وغیرہ میں جمع ہو جائیں اور وعظ و نصیحت سنیں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، تو اس طرح نکلنا ان کا صحیح ہے، درست ہے، اور ثواب بھی ملے گا، جب نہ جانے اس عمل کو، جبکہ اس عمل کو لازم و ہاں اگر لازم و واجب جانتے ہیں تو پھر یہ کراہت سے خالی نہیں ہوگا۔ اگر وہ یہ جانے کہ وہ نیک عمل میں ہم بھی نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا، تو اس کی اجازت ہے، اور اگر لازم و واجب جانے تو پھر اجازت نہیں ہے، اس میں کراہت ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی کو فرمایا وَالتَّعْرِيفُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، اور تعریف کوئی چیز نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اگر نیت نیک ہے، لازم و واجب نہیں سمجھتے ہیں تو بالکل اس کی اجازت ہے اور تعریف صحیح ہے، باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں تکبیر تشریق کو آگے، وَيَجِبُ تَكْبِيرُ التَّشْرِيقِ مِن بَعْدِ فجر عرفۃ الى عصر العید مرۃ فور كل فرض ادی بجماعت مستحبۃ علی امام مقیم بمصر وعلی من اقتدى به۔ لمبی عبارت ہے، بتا رہے ہیں ہر اس فرض نماز کے بعد جو نماز جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہو، اس فرض نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کب سے کب تک واجب ہے، تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے، من فجر عرفہ اسی کو کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 9، 10، 11، 12۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی قول ہے، 9، 10، 11، 12۔ بات سمجھیں کتنے دن ہوئے؟ 9، 10، 11 دن۔ یہ قول کس کا؟ امام اعظم۔ لیکن صاحبین کا قول ہے 9، 10، 11، 12، 13۔ کتنے دن ہو گئے؟ اسی پر فتویٰ ہے۔ فتویٰ کس پر ہے؟ صاحبین کے قول پر، حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما کے قول پر فتویٰ ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے 4 دن فرمائے، 9 ذی الحجہ سے 12ویں تک، لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہے، بلکہ 13ویں کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ فرض نماز ہوتے ہی ایک بار بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا اور 3 بار کہنا افضل ہے، 3 مرتبہ کہنا افضل ہے۔ لیکن اس نماز کے ساتھ جو جماعت کے ساتھ پڑھی گئی ہو، جو تنہا، اس پر واجب نہیں ہے۔ جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گئی ہو، اور جماعت بھی کیسی؟ فرمایا جماعت مستحبہ کے ساتھ۔ کہ جماعت مستحبہ کیا ہے؟ 5 وقت مسجد میں ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ جماعت مستحبہ ہوتی ہے۔ اب جماعت جو غیر مستحب ہو وہ کون سی ہے؟ جیسے کہ برہنہ لوگ تھے، ان کے پاس کپڑا ہی نہیں تھا، کہ کسی ایسی مصیبت میں پھنسے، کپڑا ہی نہیں تھا، ننگے نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ۔ تو اگر ننگے لوگ، برہنہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، ان کی جماعت غیر مستحبہ ہے۔ جماعت یا عورتیں جماعت کرنے لگیں، ایک عورت امام بن جائے، باقی مقتدیہ بن جائے، تو عورتوں کی جماعت بھی جماعت ہاں۔ تو جو فرض نماز جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہو، اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب اور 3 مرتبہ کہنا افضل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 4، صاحبین کے نزدیک 5 دن ہے، اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ اس سلسلے میں ملائیں۔ وَيَجِبُ تَكْبِيرُ التَّشْرِيقِ، اور تکبیر تشریق کہنا من بعد فجر عرفہ، عرفہ سے وہی یوم عرفہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ،
9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوگا، الی عصر العید، عید سے، عید کا آخری دن کون سا ہوتا ہے؟ 12 تاریخ کی عصر تک۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، اس لیے 4 دن آ رہے ہیں، 9 10 11 12، الی عصر العید، 12 ذی الحجہ کی عصر تک، عید کی عصر تک، مرتن، کتنی مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے؟ 1 مرتبہ، فورا کل فرض، ہر فرض کے فوراً بعد، ہر فرض کے کیسا فرض؟ ادیا بجماعت مستحبۃ، جسے جماعت مستحبہ کے ساتھ تکبیر تشریق بتایا، اعلی امام مقیم بمصر، اس امام پر جو شہر میں مقیم ہے، اس امام پر جو شہر میں، اگر امام مسافر ہو تو اس پر واجب، اس امام پر ہے جو شہر میں مقیم ہے اس پر واجب ہے، وعلی من اقتدا بھی، اور اس مقیم امام کی جو بھی اقتدا کرے اس پر بھی واجب ہے۔ اقتدا کرنے والا چاہے مقیم ہو یا مسافر ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب پر واجب ہے۔ وعلی من اقتدا بھی، اور اس پر بھی واجب ہے جو اس امام کی اقتدا کرے، ولو کان مسافرا، اگرچہ اقتدا کرنے والا مسافر ہو، او رقیقا، یا غلام ہو، او انثی، یا عورت ہو، مؤنث ہو، اس پر بھی واجب ہے۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہ حکم کس کے نزدیک ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حکم ہے۔ یہ جو فرمایا او واجب ہے، لیکن فقہاء کرام نے فرمایا عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، تو عورت آہستہ کہے۔ کیسے کہے؟ وہ عورت جس نے جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھی ہو، مرد امام کے پیچھے، تو اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی نا، تو اس پر واجب ہے، جبکہ امام نے اس کی اقتدا کی نیت بھی کی ہو، لیکن وہ آہستہ کہے گی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے جتنی باتیں یہاں فرمائی ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے نقل کی گئی، سب پر اسی پر فتویٰ جو امام اعظم نے فرمائی، کہ جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کی گئی ہو اس کے بعد ہی تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ ہاں جو انہوں نے 4 دن بتائے ہیں تکبیر تشریق کے، اس پر فتویٰ نہیں ہے، باقی سارے اقوال پر ہیں۔ وقالا، تثنیہ کا صیغہ، اور صاحبین نے کہا، یجب فورا کل فرض، ہر فرض کے بعد واجب ہے، علی من صلاہ، اس پر جس نے وہ نماز فرض پڑھی ہو۔ اب دیکھو صاحبین نے جماعت کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ صاحبین کہ جو بھی فرض نماز پڑھے تو فرض کے بعد اس پر تکبیر تشریق واجب ہے، وہ جماعت کی قید نہیں لگاتے ہیں۔ آپ تنہا پڑھ رہے ہیں فرض نماز تو کہتے ہیں آپ پر بھی واجب ہے، منفرد پر بھی وہ واجب کہتے ہیں، لیکن امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ جس نے جماعت کے ساتھ پڑھی اس پر واجب ہے، جو اکیلا نماز پڑھے اس پر واجب، اور فتویٰ کس کے قول پر ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر۔ وقال یجب فورا کل فرض علی من صلاہ، اور صاحبین نے فرمایا ہر اس فرض کے بعد تکبیر تشریق واجب ہے، ہر فرض کے بعد تکبیر تشریق واجب ہے، علی من، اس شخص پر صلاہ جس نے وہ فرض نماز پڑھی ہو، ولو منفردن، اگرچہ وہ منفرد ہو۔ تو صاحبین کے نزدیک منفرد پر واجب ہے، لیکن امام اعظم کے نزدیک منفرد پر تکبیر تشریق واجب، اور فتویٰ کس پر ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر۔ پھر کہتے ہیں او مسافرن، یا مسافر ہو، بات صحیح ہے، اگر جماعت سے پڑھی ہے تو مسافر پر بھی واجب ہے۔ او قروین، یا قریہ کا رہنے والا ہو، پر بھی واجب ہے۔ کب تک؟ الی عصر الخامس، 5ویں دن کے عصر تک، 5ویں دن کی نمازیں، من یوم عرفہ، یوم عرفہ کو تو مطلب سمجھ ہی گئے ہوں گے اب، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 5ویں دن کی عصر تک، یہ جو جزیہ حصہ ہے اس پر فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، جو 5 دن کی تعداد بیان کی گئی۔ پھر صاحب نور الاضاء فرماتے وَبِهِ يُعْمَلْ، اور اسی پر عمل کیا جاتا، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، اور اسی پر فتویٰ ہے، اسی پر فتویٰ ہے، لیکن فتویٰ اس پر ہے نہیں۔ ہاں فتویٰ اس پر ہے نہیں، فتویٰ یہی ہے کہ منفرد پر تکبیر تشریق کہنا واجب نہیں ہے۔ ہاں اتنا فرمایا صاحب بہار شریعت نے بھی کہ منفرد بھی کہہ لے، کیونکہ صاحبین کے مذہب پر واجب ہے، کہہ لے۔ ولا بأس بالتکبیر عقب صلاۃ العیدین، اور عیدین کی نماز کے بعد تکبیر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
یہاں سے یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے، وہ بھی وہ فرض نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہو۔ عید کی نماز فرض تو نہیں ہے، واجب ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا عید کی نماز کے بعد پڑھی جائے یا نہیں پڑھی جائے؟ جواب ظاہر ہے کہ واجب نہیں ہے، ہاں اگر کوئی پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اجازت ہے، اچھی بات ہے، پڑھے، ثواب ملے گا، منع بھی نہیں ہے اور واجب بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا ولا بأس بالتکبیر عقب صلاۃ العیدین، اور عیدین کی نماز کے بعد تکبیر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والتکبیر ان یقول، اور تکبیر یہ ہے اس طرح کہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، اور اللہ ہی کے لیے